اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ چمنستان نبوت کی بہاریں اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے ترسیسی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری سے عیادت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ شہزادہ عطار ابو سید حاجی عبید رضا عطاری المدنی سے اسلامی بھائیوں نے پائی ملاقات کی سعادت۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ شہزادہ عطار حاجی بلال رضا عطاری المدنی کا گجر خان میں سنت و برا بیان۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ مجلس ویٹنری ڈاکٹرز کے تحت مدنی حلقہ، حیوانات کے ڈاکٹرز کے مدنی چینل کو تاثرات۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ گزشتہ دنوں رکن شورا حاجی یافور رضا عطاری علیل ہو گئے۔ آپ کی سوری پیغام کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عیادت فرمائی، مخصوص خوبصورت انداز سے مدنی پھول دیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عوف عنہ کی جانب سے میٹھے میٹھے مدنی بیٹے الحاج ابو منصور یعفور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حاجی عمران کا صوتی پیغام ملا، آپ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری جو بھی ہے انہوں نے تفصیل مجھے بتائی، خیر ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے۔ شعر سناؤ، سنیں گے؟ مرنے کی طرف دیکھنا، جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل پہ مدینے کی طرف دیکھ۔ علاج بتاؤں؟ اللہ شفا دے، یا اللہ میرے حاجی یافور کو شفا دے دے، یہ تیرے محبوب کی سنتوں کے لئے باغ دوڑ کرتا رہے، مدنی قافلوں کی دھومیں مچاتا رہے، مدنی انعامات کی ریل پیل کر دے، رحم فرما کرم فرما۔ ایک علاج بتا دو، لا الہ الا اللہ 75 بار، 75 ٹائمز، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 75 بار پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں، اور یہ عمل روزانہ ایک بار جاری رکھیں، اول آخر درود شریف ایک بار، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ خیر 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 انشاءاللہ۔ زباں پر شکوائے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میری بے صاحب مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، حاجی عمران کے لیے دعا کرنا، انہوں نے پیغام دیا آپ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
مجلس رابطہ کے اسلامی بھائی حاجی یعقوب عطاری کی والدہ کا گزشتہ دنوں باب المدینہ کراچی پاکستان میں انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ میں اراکین شورا اور کئی اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، دو گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شہزادہ عطار ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری المدنی سے ملاقات کی سعادت پائی۔ اسلامی بھائیوں نے قطار در قطار ملاقات کے شائق اسلامی بھائیوں شہزادہ عطار کی شفقت کے کچھ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ آج پہلی بار میری ملاقات ہوئی ہے شہزادہ عطار سے، دل کو بہت سکون محسوس ہو رہا ہے۔ آج ملاقات کری تو ایسا لگا ہے دل کو سکون مل گیا۔ عطار کا میں سگ ہوں، سمجھو نہ در بدر ہوں، عطار کا میں سگ ہوں۔ مجھے بڑا دلی سکون ملا۔ شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدد علی سے ملاقات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ کیا خوب میری نسبت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت۔ دل کو اتنا سکون ملا کہ میری بیان سے باہر ہے، مجھے بہت سکون ملا ہے۔ میں ہر کسی کو یہی دعوت دوں گا کہ ہر کسی کو وقتاً فوقتاً فیضان مدینہ میں آنا چاہیے اور ضرور یہاں سے فیض یاب ہونے چاہیے۔ رقت ہوئی طاری شہزادہ عطار ابو ہلال حاجی بلال رضا عطاری المدنی پر گجر خان پنجاب پاکستان میں جب آپ نے فرمایا قبر و آخرت کے حوالے سے سنتوں بھرا بیان۔ گجر خان پنجاب پاکستان میں سوز و گداز سے معمور سنتوں بھرا اجتماع آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ دو جہاں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی اپنے گھر کے دروازے پر تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اٹھے اور جنازے کے پیچھے چل دیے۔ جنازے کے نیچے ایک مدنی منی زارو قطار روتی ہوئی دوڑی چلی جا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، اے بابا جان، آج مجھ پر وہ وقت آیا ہے کہ پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی نے جب یہ درد بھری آواز سنی تو آنکھیں اشک بار، دل بے قرار ہو گیا اور فرمایا، بیٹی تم پر نہیں
بلکہ تمہارے مرحوم بابا جان پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ قبرستان پہنچ کر مدنی منی اپنے والد مرحوم کی قبر سے لپٹ گئی۔ مدنی منی اپنے رخسار مٹی پر رکھ کر رو رو کر کہنے لگی، اے بابا جان، آپ نے اندھیرے میں چراغ اور غمخوار کے بغیر قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ اے بابا جان، کل رات گھر کے اندر میں نے آپ کے لیے بچھونا بچھایا تھا، آج رات قبر میں بچھونا کس نے بچھایا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تو آپ کے جسم پر چادر میں نے اڑائی تھی، آج رات کس نے اڑائی ہوگی؟ اے بابا جان، کل رات تک تو آپ جب بھی مجھے پکارتے تھے میں آ جاتی تھی، آج رات قبر میں آپ نے کسے پکارا ہوگا اور کون پکار سن کر آیا ہوگا؟ اے بابا جان، کل رات تک تو میں آپ کے لیے طرح طرح کے کھانے پکاتی رہی ہوں، آج قبر کی پہلی رات کس نے پکایا ہوگا؟ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ القوی غم کی ماری اور دکھیاری مدنی منی کی یہ درد بھری باتیں سن کر رو پڑے اور قریب آ کر فرمایا، اے بیٹی، اس طرح نہیں بلکہ یوں کہو، اے بابا جان، دفن کرتے وقت آپ کا چہرہ قبلہ رخ کیا گیا تھا، آیا آپ بھی اسی حالت پر ہیں یا چہرہ دوسری طرف پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان، آپ کو صاف ستھرا کفن پہنا کر دفنایا گیا تھا، کیا آپ بھی وہ صاف ستھرا ہی ہے؟ اے بابا جان، آپ کو قبر میں صحیح و سالم بدن کے ساتھ رکھا گیا تھا، اب بھی جسم سلامت ہے یا اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ قبر کی پہلی رات بندے سے ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کوئی جواب دے گا اور کوئی مایوس رہے گا، تو آپ نے اس سوال کا درست جواب دے دیا ہے یا ناکام رہے گے؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ بعض مردوں پر قبر کشادگی کرتی ہے اور بعض پر تنگی، تو آپ پر قبر نے تنگی کی ہے یا کشادگی؟ اے بابا جان، علماء فرماتے ہیں کہ کسی میت کے کفن کو جنتی کفن سے اور کسی کے کفن کو جہنم کی آگ کے کفن سے بدل دیا جاتا ہے، تو آپ کا کفن آگ سے بدلا گیا ہے یا جنتی کفن سے؟ اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، ان کے غم دور کر، ان کو مسرور کر، اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، ان کے سارے قبیلے، ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھ، اے خدا، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ، اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ۔ میں نے نیت کیا ہے کہ انشاءاللہ داڑھی وغیرہ رکھیں گے اور انشاءاللہ جو ان کے ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں جمعرات کی جمعرات شرکت کریں گے، اور جو مہینے میں 3 روز جو قافلہ ہوتا ہے اس میں انشاءاللہ شرکت کریں گے۔ بیان سنا صاحبزادہ صاحب کا، بہت لطف ہے، آخرت کی یاد دلا دی ہے۔ شہزادہ حضور کی گجرخان آمد ماشاءاللہ بہت اچھا لگا ہے، اور اس بیان سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ قبر کی موت کو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ ہم دنیا کی لذتوں میں صرف کھوئے ہوئے ہیں، ہمیں آخرت کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ امامہ شریف بھی سجاؤں گا انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے، اور ہماری یہی دعا ہے کہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگی تک کی عطا فرمائے اور ہمارے پیر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ ان کے بیان سے ہم نے بڑا سبق حاصل کیا ہے، اللہ پاک ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، ان کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری نے اصحابی کابینات کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں نمایاں کارکردگی پر تحائف بھی عنایت فرمائے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
ہمیں اس نیکی کی دعوت دینے کے لیے اس نے توفیق دی کہ جو کام نبیوں کا، پیغمبروں کا، صحابہ کا، اولیاء کا، غوث پاک کا، غریب نواز کا، جو کام داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، حضرت ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، سارے علماء اہل سنت کا اور صالحین کا کام ہے، وہ کام آپ کے اور میرے حصے میں آ گیا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کہیے الحمدللہ۔ کہ شکر گزاری پر نعمت بڑھائی جاتی ہے نا، تحفظ بھی ہوتا ہے اور ترقی بھی ہوتی ہے اس میں، تو شکر ادا کرتے ہیں بار 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 بار۔ جس رب نے پیدا کیا اس کا شکریہ ادا نہ کریں، جس رب نے انسان بنایا ہمیں خنزیر بنا دیتا تو؟ قادر تھا، قادر ہے، پھر کیا کرتے ہو؟ اور خنزیر سے بھی بدتر کافر ہے۔ شکر ہے اس نے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شان بے نیازی ہے، کسی کو سندھی کا پیدا کیا، کسی کو پنجابی کا پیدا کر دیا، کسی کو مہاجر کا پیدا کر دیا، کسی کو پٹھان کا پیدا کر دیا، کوئی یورپ میں پیدا ہوا، کوئی ہند میں پیدا ہوا، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ اور یہ وجہ افتخار نہیں ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں کون مقام رکھتا ہے؟ جو متقی، تقوی والا، پرہیزگاری والا۔ تقوی کس سے پیدا ہوتا ہے پتہ ہے؟ خوف خدا سے۔ خوف خدا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ علم سے۔ علم سے خوف خدا پیدا ہوگا، خوف خدا سے تقوی پیدا ہوگا۔ اور امام غزالی فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، جیسے حمد اللہ کے لیے مخصوص، درود و سلام اس کے محبوب کے لیے مخصوص، آخرت متقیوں کے لیے مخصوص ہے۔ کیا بات ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی اور رب کی سب سے زیادہ معرفت ہے، سب سے زیادہ پہچان۔ تو میں کون ہوں یہ پہچان ہو، اور رب کی شان و عظمت کا سب سے زیادہ تو ہمارے آقا کو پتا ہے نا، اس لیے آپ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے۔ تو جو جتنا علم والا ہوگا اتنا اللہ سے ڈرے گا، جاہل جو ہے وہ بے خوف رہے گا۔ دیکھیں قافلے کے بغیر ہم پورے نہیں ہو سکتے تنظیمی طور پر۔ دعوت اسلامی مدنی قافلہ تحریک امیر اہل سنت نے تو یہاں تک فرمایا کہ بھئی مدنی چینل مجھے، میری منزل نہیں ہے، مجھے قافلے چلانے ہیں۔ اگر کوئی صحیح اسلامی چینل چلائے تو میں چینل چھوڑ دو، میں تو قافلوں میں لگ جاؤں گا۔ اس طرح کی کچھ گفتگو فرمائے باپا، بالکل لائیو ڈائریکٹ فرمائے۔ قافلوں سے پیر صاحب کو اتنا پیار ہے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم۔ ایک ماہ کے مدنی قافلوں کی سفر کے بعد واپسی کا سلسلہ ہوا۔ باب المدینہ کراچی پاکستان کی مختلف کابینات کے اسلامی بھائیوں نے گزشتہ دنوں مدنی قافلے میں شرکت کی پائی تھی سعادت۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی پسندیدہ مدنی خبر کے کچھ مناظر آپ بھی دیکھیے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو۔ الحمدللہ عز و جل میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی انعامات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس قافلے کی برکت سے میں نماز پڑھنے کا پابند ہو گیا ہوں۔ پہلے میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اب الحمدللہ قافلے کی برکت سے تہجد میں اٹھنا، اشراق و چاشت پڑھنا، اوابین وغیرہ پڑھنا، انشاءاللہ 12 ماہ مدنی قافلے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے
قافلے میں چلو. ایک ماہ کے مدنی قافلے میں جانے کی سعادت ملی. وہاں الحمدللہ عز و جل 12 روزہ مدنی کورس ہوا. الحمدللہ اس کورس کی بے شمار برکتیں. ہمارے مرشد کریم کا کرم ہے کہ ہمیں گندگی سے اٹھا کر مسجد کی صفوں میں لا بٹھایا. مجلس ویٹنری ڈاکٹرز کے اسلامی بھائیوں نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں منعقدہ مدنی حلقے میں شرکت کی. اس موقع پر ویٹنری ڈاکٹرز یعنی حیوانات کے ڈاکٹرز نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. جوانی کے ٹاپک پہ بہت اچھی اسلامی بھائیوں نے بات چیت کی جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگی میں ان کو عملی شکل میں اپنانے کی کوشش کریں گے. اور میں حضرت صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دین میں استقامت اور ہمیں اچھی جوانی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمت دے. مدنی ماحول میں جانے کی وجہ سے دوستوں نے مجھے اس طرف مدنی ماحول میں لے کے آئے، جس کی وجہ سے میں نے آج منہ پہ سنت بھی سجا لی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہا ہوں کہ مجھے استقامت دے. یہ بہت اچھا چینل ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی اور گھر والوں کو، فیملی کو، ساروں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ مدنی چینل دیکھیں. سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین. رکن شورا سید ابراہیم باپو عطاری نے رکن شورا حاجی اظہر عطاری کے ہمراہ اسلام آباد پاکستان کے مدنی مرکز کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرمایا. اسلام آباد سے کچھ خوبصورت مناظر آپ بھی دیکھیے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. سردار آباد پنجاب پاکستان میں مجلس ائمہ و دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. رکن شورا عقیل عطاری المدنی نے گزشتہ دنوں آپ کو بھی کچھ مناظر سردار آباد پنجاب پاکستان سے دکھاتے ہیں. الحمدللہ عز و جل آج فیضان مدینہ سردار آباد میں چشتی کابینات کے امام اسلامی بھائی اور ناظم الامور اسلامی بھائیوں کا تربیت کا سلسلہ ہوا، اور اس میں مساجد کی آباد کاری کے حوالے سے الحمدللہ کلام ہوا، آپس میں مشورے کا سلسلہ ہوا اور مدنی پھولوں کا تبادلہ خیال ہوا، اور انشاءاللہ عز و جل ہمیں اپنے فیضان مدینہ کو آباد کرنا ہے. اس میں درس و بیان، صدائے مدینہ، انفرادی کوشش، فجر کا مدنی حلقہ، انشاءاللہ اس کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک مسجد کے انتظامات کو کیسے چلانا چاہیے اس کے حوالے سے الحمدللہ آج ہم نے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کی. متولی کون ہو سکتا ہے، مسجد کی انتظامیہ کے اوصاف کیا ہیں، کس کو متولی بنانا منع ہے، اور
متولی بنانے کا زیادہ حقدار کون ہے، اور اس سے متعلقہ مزید ہم نے جو معلومات آج سیکھی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدمت دین کا جذبہ عطا فرمائے، اپنی مساجد کو، اپنے مدارس کو ہمیں آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مزید بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا